السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم سورہ ملک کو تجوید کے ساتھ لفظ بہ لفظ پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا سورہ ملک کا سبق نمبر 5 ہے، اور اس سے پہلے ہم نے وَأَجْرٌ کبیر یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے تمام اسباق کی ویڈیو دے کر سبق کو اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ آپ بھی تجوید کے ساتھ لفظ بہ لفظ سورہ ملک کو پڑھنا سیکھ لیں۔ تو چلتے ہیں سبق نمبر 5 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَسِرُّوا دیکھیں، واؤ کو جب بھی ہم نے پڑھنا ہے تو دونوں ہونٹ اپنے گول کریں گے، تب واؤ کا مخرج صحیح ادا ہوگا۔ وَأَسِرُّوا، سین پہ سیٹی کی آواز آئے گی، سین کو را کے ساتھ ملائیں گے، را مشدد ہے۔ سرّو، را کو پر پڑھنا ہے، را پیش واؤ رو، یہ واؤ مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمع کریں گے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، قاف کو موٹا کریں گے، قاف حروف مستعلیہ سے ہے، قاف زبر واؤ، قو۔ دیکھیں واؤ کو پھر ہم نے پڑھنا ہے تو پہلے بھی بتا چکا، دونوں ہونٹ گول کریں گے تب واؤ کا مخرج صحیح ادا ہوگا۔ قول، لمع نہیں کریں گے، قولکم، اوج، جیم ساکن ہے، جیم حروف قلقلہ سے ہے، تو ہم نے اس کو خوب واضح کرنا ہے۔ قلقلہ کا معنی جنبش اور حرکت دے کے صحیح واضح کر کے ہم نے اس کو پڑھنا ہے، تو تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اوج ہارو، یہ جو ہا ہے اس کو سینہ کی طرف یعنی حلق کے نچلے والے حصے کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ اوج ہارو، را کو پر پڑھیں گے، آگے واؤ مدہ ہے، را پیش واؤ رو، واؤ مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمع کریں گے۔ اوج ہارو بہ، دیکھیں آگے تو جو ہے یہ وقف کی علامت ہے، تو با کے نیچے زیر ہے، آخر پہ ہا ہے، تو ہم نے ہا کو ساکن کرنا ہے، صرف ہا کی آواز آئے گی۔ بہ، اوج ہارو بہ۔ بعض لوگ یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں، ہم ہا کے نیچے جو کھڑی زیر ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے یہاں پہ پھر وقف بھی کر دیتے ہیں، تو ایسا غلط ہوتا ہے تجوید کے رول کے حوالہ سے۔ تو جب بھی وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو ہم نے ساکن کرنا ہے، اس کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو صرف ہا کی آواز آئے گی، گول ہا ہم نے بنانی ہے۔ اوج ہارو بہ، اوج ہارو بہ، انہو، حمزہ کو نون کے ساتھ لانا ہے، نون مشدد ہے، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی نون اور میم مشدد ہو یعنی ان کے اوپر جب شد آ جائے تو غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ انہو، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو 2 حرکات لمع کریں گے۔ انہو علیم، علی، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، بعض لوگ پڑھتے ہیں علیم، آپ کریں گے تو یہ حمزہ کا ساؤنڈ ہے، تو عین کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ علی، لام زیجا لی، یہ جائے مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمع کرنا ہے۔ علیم، اب میم تنوین کے بعد آپ چھوٹا سا میم بھی دیکھ رہے ہیں، تنوین کے بعد جب بھی حرف با آ جائے تو اس کو پھر میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، تو کیسے پڑھنا ہے؟ علیم بذات، بذا نہیں کریں گے، باز زیر بی، یہ ہوتا ہے عربی لہجہ کے اندر، تو پڑھیں گے بذا، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، آگے الف ہے، اس کو 2 حرکات لمع کریں گے۔ بذات، تا کو سواد کے ساتھ ملانا ہے، تا کو موٹا نہیں کریں گے، سواد کو موٹا پڑھنا ہے، سواد حروف مستعلیہ سے ہے۔ بذات الصدور،
صدور، سواد کو پر پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، صدور، دال پیش واو دو، یہ واو مد ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کر کے پڑھنا ہے اور آخر پہ وقف کریں گے، را کو ساکن کرنا ہے، تصدور۔ اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، الف، حمزہ کو لمبا نہیں کریں گے، لام کے آگے الف ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، الا یعلم، یعلم، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعلم، من خلق، من، دیکھیں میم زبر نون، من، نون ساکن کے بعد پھر آگے خو آ گیا حروف خلقی سے، تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہے، یعنی بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، من خلق، من خلق، پھر خو اور قاف دونوں حروف مستعلیہ سے ہیں، دونوں کو موٹا پڑھنا ہے، خلق، پھر آگے تو وقف کی علامت ہے، تو ہم نے قاف کے اوپر وقف کرنا ہے، قاف کو ساکن کریں گے، جب قاف ساکن ہوگا تو قاف حروف قلقلہ سے ہے، تو پھر اس کو بھی خوب واضح کر کے پڑھنا ہے، خلق، قاف کی صحیح کلیئر آواز آنی چاہیے جیسے ساکن قاف کو پڑھتے ہیں، من خلق، خلق، وَهُوَ، وَهُوَ، واو کے اوپر اپنے ہونٹ گول کرنے ہیں، ہا کو تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، ہا کا مخرج جو سینہ کی طرف سے ادا ہوتا ہے، وَهُوَ، واو کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، لام مشدد ہے، لطیف، لطیف، تو کو موٹا پڑھنا ہے، تو حروف مستعلیہ سے ہے، تو زیاطی، یہ جائے مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمبا بھی کریں گے، وَهُوَ لطیف الخبیر، فا کو نچلی لائن کے ساتھ لام ساکن ہے اس کے ساتھ ملانا ہے، لطیف الخبیر، خو حروف مستعلیہ سے ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، باز ہے یا بی، یا مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے اور آخر پہ را پہ وقف کریں گے، خبیر، وقف کرنے کی صورت میں را کو پر نہیں پڑھنا، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، هُوَ الَّذِي، ہو، ہا پیش ہو، اس کو صحیح کلیئر سینہ کی طرف سے ادا کرنا ہے، حلق کے نچلے والے حصے سے ہا کا مخرج صحیح ادا ہوتا ہے، واو کے اوپر اپنے ہونٹ دونوں ہونٹ گول کرنے تا واو کا صحیح مخرج ادا ہوگا، واو کو لام کے ساتھ ملانا ہے، لام مشدد ہے، هو الذی، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، زال سے یاری، یا مد ہے، اس کو 2 حرکات لمبا بھی کرنا ہے، هو الذی جعل، جعل، عین کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، جعل لکم الارض، ارض، را ساکن ہے، اس کو پر پڑھیں گے، لکم، کاف کو موٹا نہیں کریں گے، لکم الارض، ضاد بھی حروف مستعلیہ سے ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، ارض، لمبا بالکل نہیں کریں گے، ارض ذلولا، زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ذا، زال زبر ذا، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، سختی والا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، ذلو، لام پیش واو لو، واو کو پڑھیں گے تو اپنے دونوں ہونٹ گول کریں گے تو واو کا مخرج صحیح ادا ہوگا، ذلو، واو مد ہے، اس کو 2 حرکات لمبا بھی کرنا ہے، ذلو لن، 2 زبر کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا سے آ گیا، تو پھر ہم نے یہاں پہ اخفا کرنا ہے، یعنی غنہ کا قاعدہ ہے، ذلولن
فمشو فمشو شین پیش واو شو، یہ واو مد ہے، اس کو 2 حرکات لمع کریں گے. فمشو فی مناکبہا، فی یا مد ہے، فا سے یا، فی 2 حرکات لمع کریں گے. مناکبی، منا نون کے آگے الف ہے، دیکھیے اس کو 2 حرکات لمع کریں گے. مناکبی، ہا یہ ہا کا سائن ہے، آگے الف ہے، اس کو 2 حرکات لمع کرنا ہے، ہا کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. مناکبہا وَكُلُوا، واکو وا، واو زبر وا، دونوں ہونٹ گول کریں گے تا واو کا صحیح مخرج ادا ہوگا. واکو واکو، کاف کو موٹا نہیں کریں گے. وَكُلُوا لام پیش واو لو، واو مد ہے، اس کو 2 حرکات لمع کر کے پڑھنا ہے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، مِن رِزْق، میم کو را کے ساتھ ملانا ہے، میم کو را کے ساتھ ملانا ہے، را مشدد ہے، غنہ نہیں کریں گے. مِن رِزْق، را زا، رز زا کو سختی کے ساتھ، اس زا کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے تب صحیح ادا ہوگا. مِن رِزْقِهِ، قاف موٹا ہے، قاف کو قاف حروف مستعلیہ سے آگے، اس کو 2 حرکات لمع کر کے پڑھیں گے. مِن رِزْقِهِ، آخر میں تو وقف کی علامت ہے، گول ہا تا جو ہے ہم نے اس کو ہا کے ادھر بدلنا ہے، ہا کی آواز آئے گی. مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ، وَإِلَيْ، واو زبر وا، واو کے اوپر دونوں ہونٹ گول کرنے ہیں تا واو کا صحیح مخرج ادا ہوگا. وَإِلَيْهِ، لئی کو لمع نہیں کریں گے، لام زبر یا، لئی، وَإِلَيْ، وَإِلَيْهِن، ہا کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون مشدد ہے. وَإِلَيْهِن نُشُورٌ، نُشُور شین پیش واو شو، واو مد ہے، دونوں اپنے ہونٹ جو ہیں وہ گول کریں گے تو واو کا مخرج بھی صحیح ادا ہوگا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.